اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے طہارت کے مسائل سکھا کر رخصت کریں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ان پڑھوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کئی لڑکیاں نیل پالش لگائے ہوئے ہی غسل کر لیتی ہیں، جبکہ کئی دن وہ ناپاک رہتی ہیں، اور کچھ نے تو آرٹیفیشل نیلز فکس کروائے ہوتے ہیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتی۔ ماؤں کا فرض بنتا ہے انہیں یہ سب کچھ شادی سے پہلے سکھا کر شوہر کے گھر بھیجیں۔ شادی کی تیاری میں آپ کو کلر کنٹراسٹ سے لے کر ہر بوتیک، ہر برانڈ اور اچھا پارلر سب یاد رہتا ہے۔ پوری دیانتداری سے اپنا وقت کپڑوں اور جیولری سلیکشن میں صرف کرتی ہیں۔ اپنے مطلب کی ایک چیز ڈھونڈنے میں پورے دن کا ضیاع بھی گوارا ہے۔ میچنگ کے چکروں میں گھنٹوں برباد ہوں تو خیر ہے، مگر وقت نہیں ہے تو دین کے چند بنیادی مسائل سیکھنے کا، طہارت کے مسائل جاننے کا۔ یاد رکھیں، ظاہری طہارت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست سے طہارت، دوسری جنابت سے طہارت، اور تیسری ان چیزوں سے طہارت جو بدن میں بڑھ جاتی ہیں، جیسے ناخن اور ناپسندیدہ بال وغیرہ۔ ان میں پہلی قسم ظاہری نجاست اور پلیدگی سے جسم، لباس اور جگہ کو پاک صاف کرنا ہے۔ دوسری قسم جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب ہے، ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری قسم جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگی اور میل پیدا ہوتی ہے اس کی صفائی کرنا ہے، جیسے ناک، دانتوں اور ناپسندیدہ بالوں کی صفائی۔ اسلامی عقائد میں جو اہمیت توحید کی ہے وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، ویسے ہی طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اور اعمال کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نجاستوں سے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔